لڑکے نے واپسی کے لیے رخ بدل لیا۔ مان دل چاہا کہ تاجی کو رخصت تو کر دوں، لوگ مجھے تلاش کریں گے۔ پھر طبیعت پر کچھ ایسا اضمحلال طاری ہوا کہ لڑکے کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ وہ میری رہنمائی کرتا ہوا کافی دور نکل آیا۔ یہ پیر پھاگن کے مزار شریف کا پچھلا حصہ تھا، لیکن مزار سے کافی دور تھا۔ البتہ مزار کے اونچے مینار کی روشنی یہاں سے نظر آ رہی تھی۔ اس طرف اونچے اونچے درخت پھیلے ہوئے تھے، درختوں کے درمیان ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ لڑکے کا رخ اسی روشنی کی طرف تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ روشنی ایک درخت کے تنے کے ساتھ رکھے ہوئے ہنڈوں سے آ رہی تھی۔ یہاں 5 افراد گیروے لباس میں ملبوس نصف دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے منہ سے مدھم مدھم آوازیں نکل رہی تھیں جن کے بول سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، غالباً کوئی منتر پڑھ رہے تھے۔ لڑکا مجھے وہاں پہنچا کر واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی میں ان کے درمیان پہنچا وہ سب کھڑے ہو گئے۔ جے مہاراج کی جے ہو! ان کی آوازیں ابھریں اور انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر درخت کے پیچھے سے بنسی راج باہر نکلا اور اس نے بھی مجھے ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت کیا۔ پھر بولا، آئیے مہاراج۔ مخاطب میں تھا۔ یہ کہہ کر وہ درخت کی طرف واپس مڑ گیا۔ میں آگے بڑھا تو وہ 5 بھی میرے پیچھے چل پڑے۔ کوئی 100 قدم چلنا پڑا تھا۔ یہاں ڈھلان تھے جو زیادہ گہرے نہیں تھے۔ ان کے اختتام پر پھر روشنی نظر آ رہی تھی اور یہ روشنی خاصی تیز تھی، اور ان کے درمیان زرق برق لباسوں میں ملبوس وہی خوبصورت لڑکیاں نظر آ رہی تھیں جنہیں یہ لوگ پورنیاں کہتے تھے اور جن کی تعداد 7 تھی۔ ان لڑکیوں کے درمیان ایک چوکی پر بھوریا چرن بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، سواگتم سواگتم، آؤ آگے آ جاؤ۔ ارے وہ ہنسیا، چوکی دے مہاراج کو۔ فوراً ہی ایک چوکی میرے لیے لائی گئی اور میں بیٹھ گیا۔ یہاں باقاعدہ کسی تقریب کا سا احساس ہوتا تھا۔ اب کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ پھر پورنیاں چاندی کے کلسے لیے ہوئے آگے بڑھیں جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کلسوں کا پانی بھوریا چرن پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی پاس کھڑے لوگ اشلوک پڑھنے لگے۔ 7 کلسوں کا پانی بھوریا چرن پر انڈیلنے کے بعد یہ کام ختم ہو گیا اور پورنیاں پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر وہ تھالیاں لے کر آئیں اور اس کے بدن پر چندن اور سندور لگانے لگیں۔ اس کام سے فراغت کے بعد 4 آدمی آئے جو ایک بڑے سے تشت میں کوئی چیز لائے تھے۔ یہ سونے کا ایک تابوت نما بکس تھا جو بڑے تشت کے بیچوں بیچ رکھا تھا۔ بکس میں ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے جن کی جگمگاہٹ آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ یہ تشت چوکی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تب بنسی راج نے کہا، کامران جی مہاراج، اب آپ کے کام کا سمے آ گیا ہے۔ ہم پدم پردھانی کو آپ کو سونپ رہے ہیں۔ آپ انہیں پیر پھاگن کے دوارا پہنچا دیں اور مہاکالی کو ایک اور کھنڈولا دان کر دیں۔ یہ سنسار پر آپ کا مہان اپکار ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کو اتنا بڑا انعام ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تیار ہو جائیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو بھوریا چرن چوکی سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اس کے آس پاس کھڑے لوگ اشلوک پڑھنے لگے۔ تبھی ایک انوکھا منظر سامنے آیا۔ بھوریا چرن کے بدن سے سفید دھواں خارج ہونے لگا جس سے انتہائی شدید بدبو آ رہی تھی، اتنی شدید کہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دھوئیں کے اخراج کے ساتھ بھوریا چرن کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئی 8 انچ کی جسامت کا رہ گیا۔ پھر دھواں ختم ہو گیا اور میں نے سکون کی سانس لی۔ بنسی راج نے سونے کے صندوق کا ڈھکنا کھولا اور اس کے آگے 2-2 انچ کی 2 چوکیاں رکھی گئیں۔ کھلونا نما بھوریا چرن نے ان سیڑھیوں پہ قدم رکھے اور پھر صندوق میں داخل ہو گیا۔ صندوق کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے باریک آواز میں کہا، کامران جی مہاراج، آپ کو یوں کرنا ہے کہ آپ مجھے اپنے کپڑوں میں چھپا کر پھاگنوا دوار لے جائیں۔ وہاں بہت سے لوگ ہوئے ہیں، آپ جلدی نہ کریں۔ وہاں یاتری حجروں میں سوئے ہیں، آپ یاتری بن کر کسی حجرے میں سو جائیں۔ کچھ یاتری آدھی رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، آپ کو بھی عبادت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ آپ دوسروں کی طرح عبادت کریں اور موقع پا کر مجھے اس بکس سے نکال کر پھاگنوا کی قبر پر لٹا دیں۔ بس آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کی مرضی ہے، ادھر رکیں یا نیچے آ جائیں۔ چلیں مہاراج، جے مہاکالی۔ وہ بکس میں بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ بنسی راج نے بکس کا ڈھکنا بند کر دیا اور بکس دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بڑے احترام سے میری طرف بڑھا دیا۔ چلیں مہاراج، بنسی راج نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اب مجھے غرض نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ یہاں سے پیر پھاگن کے مزار کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں کیونکہ وہ کافی بلندی پر تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مزار کا پچھلا حصہ تھا اور ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا رہتا تھا۔ البتہ سامنے والے حصے میں روشنی اور رونق رہتی تھی۔
کھانے پینے کی چیزوں کی کچھ دکانیں رات بھر کھلی رہتی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مینار کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا، البتہ کسی انسان کا اس طرف کوئی وجود نہیں تھا۔ یہاں رک کر میں نے چاروں طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا ڈبہ زمین پر رکھ دیا اور پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ جوتے کو ہاتھ میں پکڑ کر میں نے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ بھوریا چرن کسی ربڑ کے گڈے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے چند لمحات کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے دانت پیس کر سے دیکھا اور میرے منہ سے غراہٹ نکلی۔ بھوریا چرن، میرے باپ نے تیرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب انہوں نے تیرے کہنے سے بزرگ کی قبر کو تیری قربت سے ناپاک نہیں کیا تو نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ میرے اہل خاندان کو نے شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ میرے محترم بزرگ احمد علی کو نے شیطانی طریقے سے ہلاک کر دیا۔ بدبخت بھوریا چرن، مجھے اس ناپاک قوت کی ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ خدا کا فضل میرے ساتھ ہے۔ میں اپنی محنت سے ایک مشہور ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور مجھے کسی ماورائی قوت کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ نے جو کچھ میرے لیے کیا اپنی مرضی سے کیا، جس سے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور آج میں دیار غیر میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ مجھے فکر نہیں ہے، زندگی، موت، عزت، ذلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے میری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے مجھے خوشی سے منظور ہے، لیکن تجھ سے اپنے باپ کے ساتھ کیے گئے سلوک اور اپنے بزرگ احمد علی کی موت کا بدلہ لے کر میں جو خوشی پاؤں گا وہ میرے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ اب تو اپنی تقدیر کا لکھا بھگت۔ میں نے اسے کمر سے پکڑ کر بکس سے نکالا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے اسے زمین پر رکھا تو وہ حیرت سے بولا، ارے کام ہو گیا؟ سمے بیت گیا؟ ہاں کام ہو گیا، میں نے کہا اور پوری قوت سے جوتا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کی ناک سے خون ابل پڑا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے دوسرا جوتا رسید کیا۔ ہرے ہرے دیا، ہرے مر گئے رے، ہائے دیا، پرے پاپی، ای کا کرت ہے۔ وہ سانپ کی طرح بل کھاتا رہا اور میں اس پر رکے بغیر جوتے برساتا رہا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں نہا رہا تھا، بدن کا ہر حصہ مضروب ہو چکا تھا، باریک آواز اور باریک ہو گئی تھی، وہ بری طرح نڈھال ہو گیا تھا اور مجھے عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد خوشیاں ہی خوشیاں رقصاں ہوں، خنک ہوائیں چل رہی ہوں، خوشبوئیں رقصاں ہوں، ہر شے مسرت سے جھوم رہی ہو۔ وہ اب بھی نڈھال آواز میں چیخ رہا تھا۔ میں نے اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا تھا۔ میں بے قابو ہو رہا تھا۔ جب وہ ساکت ہو گیا تو میں نے اسے اٹھایا۔ اس کا پتلا تنکے جیسا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اسے سوکھی لکڑی کی طرح توڑ کر اس کے بدن سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے پورے جسم میں کوئی غیر انسانی علامت نہیں تھی سوائے اس کے ننھے سے جسم کے۔ دوسرا ہاتھ اور دونوں پاؤں بھی توڑ کر میں نے زمین پر پھینکے تو ایک عجیب عمل ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پہلے تو زمین پر پھڑکتے رہے، پھر اچانک وہ زمین پر چھپکلیوں کی طرح مختلف سمتوں میں دوڑنے لگے۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس کا بدن میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے چیل کی آواز سنائی دی اور کسی چیل کے پروں کا سایہ زمین پر پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس چیل نما پرندے نے میرے ہاتھ پر جھپٹا مارا اور بھوریا چرن کا ہاتھ پاؤں سے محروم بدن اپنے پنجوں میں لے کر اڑ گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ چیل کس سمت گئی مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف اس کے ہاتھ پاؤں بھی بہت دور نکل کر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ وہ روحانی مسرت جو میرے رگو پے میں دوڑ رہی تھی اب بھی اسی طرح تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فرض پورا کیا ہو۔ اطراف اب بھی سنسان پڑے ہوئے تھے۔ تاجی یاد آئی، رخصت ہو گئی ہوگی، وہاں جانے سے اب کیا فائدہ؟ دہلی میں ارشاد علی چچا کا گھر خاموشی سے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا ہو اس کے بعد سب بھول گئے ہوں گے۔ یہاں سہارنپور میں بھی میں علی پہلوان، جوجی، تاجی آخرکار سب بھول جائیں گے۔ یہاں رکنا، علی چچا کے پاس واپس جانا سب بیکار ہے۔ بلا وجہ الجھنیں پالنی پڑیں گی۔ جانا تو ہے، یہیں سے آگے بڑھ جاؤں تو کیا حرج ہے؟ چنانچہ چل پڑا، نہ کوئی خوف نہ الجھن، بس ایک خاموش سفر، بے معنی منزل کے تعین کے بغیر۔ راستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، کون سا راستہ کہاں جاتا ہے۔ مجھ پر بے خودی سی طاری ہونے لگی، ذہن خیالات سے آزاد ہو گیا، بس پاؤں اٹھ رہے تھے، راستے طے ہو رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نہر نظر آ رہی تھی۔ نہر کے کنارے اور آس پاس جنگلی درخت اور جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، ہر طرف خو کا عالم طاری تھا۔ میں جھاڑیوں کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اونچے نیچے ٹیلے بکھرے نظر آئے۔ ٹیلوں کے دوسری طرف اونچے اونچے درخت تھے۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھا اور دوسری طرف دیکھا تو نہر نظر آئی جو تاروں کی روشنی میں ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن جو سب سے اچھی چیز نظر آئی وہ جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا جس کے پاس دو پتھریلے ٹیلے
اس طرح سر جوڑے کھڑے تھے کہ محراب جیسی جگہ بن گئی تھی۔ یہ جگہ آرام کرنے کے لیے بہترین تھی۔ میرے قدم اس طرف اڑ گئے اور میں محراب کے پاس جا کر رک گیا۔ جھاڑیاں بے شک بے ترتیب اور گھنی تھیں، لیکن محراب کے نیچے کی زمین صاف ستھری تھی۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک درخت سر اٹھائے کھڑا تھا، دوسری طرف کا حصہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ کر محراب کے نیچے پہنچا اور زمین پر لیٹ گیا۔ اس وقت پورا بدن آرام مانگ رہا تھا۔ اس کھردری زمین پر لیٹ کر جو لطف آیا وہ بیان سے باہر ہے۔ لیٹتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں اور گہری نیند آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سویا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ کسی گاڑی کی گھرر گھرر کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ محراب کے باہر زرد دھوپ پھیل گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک شاندار لینڈ کروزر دیکھی جس کے اگلے حصے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آس پاس چند لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا قصہ تھا۔ میں محراب سے باہر نکل آیا اور ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جو لوگ کھڑے تھے وہ چونک چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اس ویران جگہ انہیں کسی کے ہونے کی توقع نہیں تھی۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ 5 افراد تھے، جن میں ایک عورت اور 4 مرد تھے۔ عورت ساڑی میں ملبوس تھی، ایک مرد خوب لمبا تڑنگا اور شاندار شخصیت کا مالک تھا، باقی 3 ملازم ٹائپ تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو شاندار شخصیت کے مالک آدمی نے کہا، یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس جناب، ویرانے ناپ رہا ہوں۔ مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولا گیا۔ اسی وقت گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک آواز آئی، ویرانوں کے واسیوں سے چھان بین نہیں کرتے سکھراج، وہ جو کوئی بھی ہے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی سہایتا کرو۔ ٹھیک ہے مہاراج، آپ اگر ضرورت سمجھے تو ہمارے ساتھ چلیں، آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کو پہنچا دیں گے، سکھراج نے کہا، جس کا نام مجھے پچھلی سیٹ سے آنے والی آواز سے پتہ چلا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ بریلی۔ بریلی کے پاس مانسری نامی جگہ پر ہماری حویلی ہے، زمیندار ہیں ہم، ہمارے باغات ہیں، آپ مجھے بریلی چھوڑ دیجئے۔ خوشی سے۔ گاڑی گرم ہو گئی، بس تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ آپ کا شبھ نام کیا ہے؟ کامران، میں نے جواب دیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ چلیے، بلکہ اگر وقت ہو تو ہمارے مہمان رہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا، کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا ہے کسی آبادی تک پہنچوں، پھر آگے دیکھوں گا۔ اسی وقت پچھلی سیٹ والا شخص بھی نیچے اتر آیا۔ یہ ایک سادھو نما آدمی تھا، گیروے لباس میں ملبوس، بڑے بڑے بال، بھاری بدن، آنکھوں میں نرمی اور محبت۔ اس نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہمارا نام چندن ہری ہے بیٹے، تمہارا نام ہم نے سن لیا ہے، آ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، آ جاؤ۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ کافی اچھے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ میرا نام سن کر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، مگر ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں تھا، جبکہ وہ ہندو تھے۔ میں چندن ہری کے ساتھ لینڈ کروزر میں جا بیٹھا۔ کچھ جلپان لوگے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ چندن ہری نے پوچھا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ بولے، تیواری، ارے او تیواری، پوریاں اور بھاجی دے، جلدی سے لے آ بیٹا، ابھی گاڑی روکنی ہے۔ تیواری نوکر کا نام تھا۔ وہ گاڑی کے سامان سے مطلوبہ چیزیں نکالنے لگا۔ اس نے یہ چیزیں ٹرے میں لگا کر مجھے دے دیں۔ سوڈے کی بوتل بھی نکال دے، چندن ہری نے کہا اور ملازم نے 2 بوتلیں میرے سامنے رکھ دیں۔ پیٹ بھر گیا۔ اس دوران گاڑی کا نقص بھی دور ہو گیا اور پھر سب لوگ گاڑی میں آ بیٹھے اور لینڈ کروزر سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ مانسری بے حد خوبصورت علاقہ تھا۔ رائے سکھراج کی حویلی دیکھ کر ان کی شاندار حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ حویلی بالکل جدید طرز کی تھی۔ اس کا ایک حصہ قدیم طرز کا ضرور تھا، لیکن دوسرے حصے میں ہر طرح کی آسائشیں دستیاب تھیں، یہاں تک کہ خوبصورت سوئمنگ پول بھی نظر آ رہا تھا۔ ایک حصے میں مہمان خانہ تھا، جہاں میرے قیام کا بندوبست کیا گیا۔ یہ بھی بہترین جگہ تھی، ہر آسائش موجود تھی، لیکن میرے لیے یہ سب عجیب تھا۔ اتنے اچھے لوگ تھے، وہ بھی غیر مذہب سے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ راستے میں ملے تھے، اتنا فاصلہ طے کروا دیا تھا، کیا مجھے ان کی میزبانی قبول کرنی چاہیے؟ کچھ وقت تو یہاں گزارنا ہوگا، جلد ہی سکھراج اور چندن ہری سے اجازت مانگ لوں گا۔ چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک شخص میری قیامگاہ میں آیا اور بولا، میرا نام اللہ بخش جناب، رائے صاحب نے مجھے بریلی سے بلایا ہے، باورچی ہوں، سامان برتن وغیرہ لے کر آیا ہوں، جب تک آپ مہمان رہیں گے آپ کا کھانا میں پکاؤں گا۔ رائے صاحب نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ گوشت بھی کھانا چاہیں تو میں پکا دوں۔ میں دنگ رہ گیا، اتنے اچھے لوگ کہاں نظر آتے ہیں۔ میں نے باورچی سے صاف منع کر دیا کہ کسی بھی طرح کا گوشت یہاں نہ لایا جائے، تاہم اسے اس کے کام سے نہیں روکا۔ رات کو کافی بے سکونی رہی، بھوریا چرن کا خیال آتا رہا تھا، نہ جانے کتنی دیر گئے سویا تھا۔ صبح البتہ جلدی آنکھ کھل گئی۔ باہر بچوں کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں کھڑکی سے آ رہی تھیں جو کھلی ہوئی تھی۔ میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے کھڑکی پر پہنچ گیا۔
باہر سوئمنگ پول پر رش نظر آ رہا تھا۔ نوجوان لڑکیاں اور بچے نظر آ رہے تھے۔ لڑکیوں نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا، خاصے ماڈرن لوگ تھے، لیکن میں ان کا احسان مند تھا۔ اللہ بخش نے مجھے ناشتہ دیا۔ ناشتے کے بعد سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، باہر جاؤں یا نہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ پھر چندن ہری میری رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور میں نے ان کا استقبال کیا۔ کہو بالک، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ کیا کہوں آپ لوگوں کے بارے میں، اب دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں۔ میرے ان الفاظ پر چندن ہری مسکرا دیا۔ کیا پوچھوں تم سے؟ تمہارے بارے میں من کی کہانی من جانے۔ من نے کہا کہ تم اچھے ہو اور کچھ جاننے کو من نہ کیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کمال کے لوگ تھے، سب کے سب نیک فطرت۔ 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن میں نے چندن ہری سے کہا، اب مجھے اجازت دے پنڈت جی، بہت وقت ہو گیا، من اوب گیا ہے، گھوم پھر کر آیا کرو۔ مانسری بڑی سندر جگہ ہے، ہمارے باغوں کو دیکھو، بڑے اچھے پھل دیتے ہیں۔ چلو آج ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہیں اپنے ایک متر سے ملاتے ہیں، تمہیں ہنسی آئے گی۔ پتہ نہیں کب سے اس کا اور ہمارا ساتھ ہے، پر ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ کیوں؟ بس مرضی ہے اس کی، منہ ڈھکے رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا۔ بابا پردہ پوش کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، کوئی بزرگ ہیں؟ بھگوان جانے، بس اپنے آپ میں رہتا ہے، کوئی مدد مانگنے جائے کبھی انکار نہیں کرتا۔ تمہارے ہی دین کا ہے؟ مسلمان ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پکا نمازی، روزے دار، چندن ہری نے بڑی عقیدت سے کہا، اور میرے دل میں ایسی شخصیت سے ملنے کا شدید اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چندن ہری نے گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کیا اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ مانسری واقعی حسن و جمال میں یکتا تھا۔ بڑے بڑے باغ، جن کے بارے میں پنڈت چندن ہری مجھے بتاتا جا رہا تھا، درختوں سے بھرے ہوئے تھے، ان پر پھل لدے ہوئے تھے۔ پھر ایک وسیع دریا آیا جن کے ساتھ ساتھ سڑک چل رہی تھی۔ اس کے قرب و جوار کے مناظر بھی بے مثال تھے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ پھر ایک آبادی نظر آئی، نہ جانے اس آبادی کا کیا نام تھا، لیکن اسی آبادی میں دریا کے کنارے ایک بے حد خوبصورت مکان کے کمپاؤنڈ میں گاڑی داخل ہو گئی۔ ایک عمر رسیدہ ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور مسکرا کر بولا، آئیے، بابا صاحب بیٹھک میں انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں نے سرگوشی میں کہا، آپ نے بابا پردہ پوش کو اپنے آنے کی خبر کر دی تھی؟ نہیں، چندن ہری نے بھی سرگوشی میں کہا۔ تو پھر؟ ابھی ملازم نے کہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ آؤ۔ چندن ہری نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ملازم ایک دروازے کے سامنے رکا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کے اشارے پر ہم اندر داخل ہو گئے۔ جس ہال نما کمرے کو بیٹھک کہا گیا تھا، وہ ایک بے حد قیمتی ساز و سامان سے آراستہ ڈرائنگ روم تھا۔ کین کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ ایک نشست پر سفید لباس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جس نے سفید ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جس میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کافی دراز قامت تھا۔ اس نے بلند آواز میں مجھے سلام کیا۔ مجھ سے پہلے چندن ہری نے اس کا جواب دیا تھا۔ آئیے چندن ہری جی، ماشاء اللہ آپ کی صحت حسب معمول ہے۔ تم جیسے متروں کی دعائیں ہوں تو صحت تو اچھی ہوگی ہی۔ آئیے بیٹھیے، آپ بھی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ کامران، میں نے جواب دیا۔ بیٹھیے، یہ چندن ہری جی جو ہیں، ہمیشہ مجھے اپنا احسان مند کر دیتے ہیں۔ میرے مہمان کو انہوں نے کتنے پیار سے رکھا ہے۔ منہ دھو رکھو مہاشے، میں یہ ڈاکہ زنی نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں انہیں اپنا مہمان رکھوں گا۔ چندن ہری نے کہا، دل پر الزام نہ رکھو، یہ کبھی نہیں بھرتا۔ کیوں کامران، تم سے بہتر دل کے بارے میں اور کون جانتا ہے؟ لہو کے اس قطرے پر کتنے الزام عائد ہیں؟ بابا صاحب نے کہا۔ ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سفید پردے کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ ملازم کا یہ کہنا کہ بابا صاحب بیٹھک میں انتظار کر رہے ہیں، جبکہ چندن ہری جی نے انہیں اپنی آمد کی کوئی خبر نہیں کی تھی، اور اب انہوں نے ایک پراسرار جملہ کہا تھا کہ کامران، تم سے بہتر دل کے بارے میں اور کون جانتا ہے۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے ایک اور احساس ہوا۔ بابا پردہ پوش کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز میں نے کہاں سنی ہے۔ پھر اچانک بابا صاحب نے کہا، بھئی افلاک، مہمانوں کی مدارات نہیں کرو گے؟ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں بابا صاحب نے کسے مخاطب کیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اندرونی کمرے میں گئے اور ایک بڑی ٹرالی دھکیلتے اندر آ گئے۔ ٹرالی پر تازہ پکی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ چندن ہری نے مسکراتے ہوئے کہا، گھر میں کوئی مجھے ذرا بھی بد پرہیزی نہیں کرنے دیتا۔ جب یہ چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے یہاں چلا آتا ہوں، اور گھر جا کر کبھی نہیں بتاتا کہ کیا کھا کر آیا ہوں۔ تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچا؟ کبھی نہیں، چندن ہری نے جواب دیا۔ تو پھر حملہ کرو۔
بابا نے کہا اور چندن ہری سامنے رکھی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خاصی دیر تک بیٹھنے کے بعد چندن ہری نے واپسی کی اجازت مانگی۔ اس دوران میں خاص طور سے ایک بات کے بارے میں سوچتا رہا تھا، وہ یہ کہ پہلے چندن ہری یا سکھراج وغیرہ نے میرے بارے میں کوئی چھان بین نہیں کی تھی، اور اب اتنی دیر گزرنے کے باوجود بابا صاحب نے بھی میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ یہ ذرا غیر فطری بات تھی۔ چلیں کامران جی، انہیں میرے پاس چھوڑ جاؤ، کچھ کام ہے، بابا صاحب نے کہا۔ تم واقعی سنجیدہ ہو؟ چندن ہری نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ ہاں، اگر یہاں ان کا دل نہ لگا تو میں تمہیں خبر کر دوں گا۔ کیوں کامران؟ چندن ہری نے کہا۔ بابا صاحب کا اگر حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ اصل میں تم مہمان ہمارے ہی ہو، لیکن چندن ہری تمہیں لائے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں۔ چندن ہری رخصت ہو گیا تو بابا صاحب نے کہا، یہ ضروری تھا اس گھر کو تمہاری پناہگاہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا اور اسے نقصان پہنچایا جاتا۔ ان الفاظ نے ایک بار پھر میرا دل دہلا دیا تھا، لیکن اب میں خاموش نہ رہ سکا۔ میں نے کہا، مجھے حیرت نہیں ہوئی بابا صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ قابل احترام ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو اور بہتوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے کوشاں ہو۔ وہاں محفوظ نہیں تھے، اس لیے ہم نے تمہیں یہاں رکنے کی درخواست کی ہے۔ چندن ہری اور سکھرام وغیرہ بڑے معصوم لوگ ہیں، انہیں کوئی نقصان پہنچتا تو بڑے دکھ کی بات تھی۔ یہاں پریشان نہ ہونا، بعد میں بہت سی باتیں کریں گے۔ جی، میں غیر اختیاری طور پر یہاں پہنچا ہوں، اسی طرح بالکل اتفاقیہ طور پر آپ کی قدم بوسی حاصل ہوئی ہے۔ حیران اس لیے نہیں ہوں کہ اس سے قبل بھی مجھے احمد علی صاحب مرحوم اور امام علی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی ہے، بلکہ اس وقت حالات اتنے خراب نہیں تھے، جبکہ اس وقت میں بری طرح گھرا ہوا ہوں، اپنے وطن بھی واپس نہیں جا سکتا، تمام اپنوں کو چھوڑے بیٹھا ہوں، سب سے دور ہو گیا ہوں۔ یہ ناپاک روحیں آسانی سے فنا نہیں ہوتی، بظاہر یہ مر بھی جاتی ہیں، لیکن ان کا کالا علم جاگتا رہتا ہے اور انہیں شیطانی مہلت مل جاتی ہے جس میں یہ اپنے عمل جاری رکھتی ہیں۔ تمہیں کچھ عمل بتائے جائیں گے، درس میں بیٹھنا، بہت کچھ سیکھو گے، بہت کچھ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا۔ دیکھو، دنیا بہت مختصر ہے، وہ گلوب دیکھو، دیکھو۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، ایک طرف گلوب رکھا ہوا تھا، اسے اٹھا کر لائے اور بے تکلفی سے میرے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھو، بس اتنی سی ہے یہ دنیا، کون تم سے دور ہے؟ تمہارے اہل خاندان کہاں دور ہیں؟ یہ دیکھو، یہ پاکستان ہے اور اس میں یہ تمہارا شہر کراچی ہے، کون سی جگہ دور ہے؟ 2 قدم اٹھا کر جہاں دل چاہے چلے جاؤ، لیکن جلد بازی نہیں، دشمن پر نگاہ رکھو، پہلے اسے اس کے ناپاک ارادوں میں پست کرو، اسے شکست کا احساس دلاؤ، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ مجھے رہنمائی درکار ہوگی، میں نے کہا۔ بابا صاحب خاموش رہے، دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولے، قیام کا بندوبست کر دوں؟ چندن ہری، سکھرام، بلکہ وہ پورا خاندان بہت نیک ہے، ان کی بہتری ہے کہ ان سے فاصلہ رکھو، کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، کیا سمجھے؟ لیکن میں ایک بات سے پریشان ہوں، آپ لوگ کون سی دنیا کے باسی ہیں؟ کیوں ایک اجنبی کے لیے سب کر رہے ہیں؟ وہ غیر مذہب کے لوگ، انہوں نے میرے لیے بریلی سے باورچی بلایا، میں انہیں بس جنگل میں مل گیا تھا، اور آپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ بابا پردہ پوش نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولے، ابھی بینائی کم ہے، آنکھوں کی بھی اور عقل کی بھی، تیز ہو جائے گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا تھا تم سے، احمد علی نے بتایا تھا اس دنیا سے کچھ اوپر دنیاوی حکومت کے علاوہ ایک روحانی حکومت بھی ہوتی ہے، جہاں تمام عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے مرتبے بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ یہ شیطنت کے خلاف سفارہ ہوتے ہیں، ان کے مشن کے لیے جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کے گرد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بے لوث سچائیاں فطرت میں ہوں۔ تمہیں شہر لانا تھا، میرے پاس آنا تھا، ذریعہ وہ لوگ بنے، انہیں بننا تھا، میں کیا، چندن ہری کیا؟ میرے پورے بدن میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، ایک ایک لفظ روح میں اتر رہا تھا، ایک عجیب سا اعتماد، ایک بھرپور حوصلہ۔ میں تنہا کہاں ہوں، ہر بری جگہ سے بچایا گیا ہوں۔ غور کرتا تو اب احساس ہو رہا تھا کہ کون سی جگہ تھی جہاں مجھے بے بس رہنا پڑا۔ ہر جگہ میری حفاظت کی گئی، کہیں بھی مجھے مایوس نہیں کیا گیا۔ شیطان کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی مکاریوں کے جال میں خود پھنس جاتا ہے۔ تمہیں ایک قوت دی گئی کہ تم مریضوں کے اندر جھانک کر ان کی بیماریوں کو تلاش کر لو۔ یہ قوت شیطانی لالچ نے دی تھی، لیکن اصل کام ان لوگوں کو صحت دینا تھا، جن کی صحت ان کی تقدیر تھی۔ تم ذریعہ بنے اور اس قوت کو تمہاری آنکھوں میں منجمد کر دیا گیا۔ اب اسے شیطانی عمل تم سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ تم ان کی دعاؤں میں چھپ گئے، جنہیں تمہارے ذریعے صحت ملی اور وہ قوت تمہاری ملکیت بن گئی۔ میں نے گردن جھکا لی،
اچانک بابا صاحب نے کسی کو آواز دی، افلاک، ایک کمرہ ضرورت کی چیزوں سے آراستہ کر دو۔ یہ نام دوسری بار سنا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آیا جس نے گیٹ پر استقبال کیا تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، آئیے جناب، جاؤ آرام کرو، میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ ایک راہداری میں چلتے ہوئے میں نے اس شخص سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اشرف احمد، اس نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ افلاک نہیں ہے۔ جو کمرہ مجھے رہائش کے لیے دیا گیا تھا وہ بالکل سادہ لیکن ضرورت کی ہر چیز سے آراستہ تھا۔ مجھے یہاں آ کر بے حد سکون محسوس ہوا تھا۔ کوئی ولی یا درویش نہیں تھا کہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی فکر ہی نہ ہوتی۔ بڑی مشکلوں سے گزر رہا تھا۔ دیار غیر میں تھا۔ میرے بھائی بھی یہاں آئے تھے اور میری گلو خلاصی سے مایوس ہو کر واپس گئے تھے۔ گھر والے صبر کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ ممکن ہے حکومت پاکستان میرے سلسلے میں کچھ کر رہی ہو۔ ظاہر ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن اب جب بابا پردہ پوش نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھی تو میرے دل کی کیفیت ہی بدل گئی تھی۔ مجھے اس پناہ کا علم ہوا تھا جس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، اور اب دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی تھی۔ 2 دن تک بابا پردہ پوش سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تیسرے دن بابا صاحب خود میرے کمرے میں آ گئے۔ چہرہ بدستور پوشیدہ تھا۔ ٹھیک ہو کامران؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگ آنے والے ہیں، ان کے ساتھ بریلی جانا ہے۔ ایک نوجوان کسی مشکل میں ہے، ذرا جا کر دیکھو اسے کیا بیماری ہے۔ اگر اس کے علاج کے لیے رکنا پڑے تو رک جانا، بھروسے کی جگہ ہے۔ تیار ہو جاؤ، کچھ کپڑے بھی ساتھ رکھ لینا۔ بہت بہتر، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ میں چلتا ہوں، واپس آؤ گے تو نشست ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں ذہنی طور پر خود کو تیار کرنے لگا۔ پھر میں نے اس الماری کا جائزہ لیا جس کے بارے میں اشرف نے بتایا تھا کہ اس میں میرے کپڑے اور جوتے وغیرہ ہیں۔ الماری میں شاندار سوٹ رکھے ہوئے تھے۔ اب تک میں نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا اور انہی کپڑوں میں گزارا کر رہا تھا۔ جس ماحول میں تھا اس میں یہ سب کچھ دیکھ کر تھوڑا سا الجھ گیا کہ کیا حلیہ اختیار کروں، لیکن چند ہی منٹ کے بعد اشرف شیونگ سیٹ لے کر آ گیا۔ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کیا حلیہ اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ بہت عرصے کے بعد اسی حلیے میں آ گیا جس میں رہا کرتا تھا اور میری بھابیاں میری نظر اتارتی تھیں۔ پھر ایک خوبصورت کار مجھے لینے آ گئی۔ اس کی اطلاع بھی اشرف نے دی تھی۔ جب میں باہر نکلا تو اشرف نے ہی مجھے ایک میڈیکل باکس تھما دیا اور بولا، بابا صاحب نے کہا ہے کہ اس میں آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے دل میں سوچا۔ 2 افراد مجھے دیکھ کر کار سے نیچے اتر آئے۔ ان میں ایک ڈرائیور تھا، دوسرا ایک خوشپوش کوئی 35 سالہ شخص تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، میرا نام افتخار احمد ہے، نظام علی صاحب کا داماد اور ان کی فرم کا مینیجر ہوں۔ آپ کا اسم شریف؟ کامران مسعود۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا، بڑی خوشی ہوئی، آئیے، وہ بولا۔ ڈرائیور پہلے سے پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں اندر بیٹھ گیا اور میرے بعد افتخار اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ افتخار نے کہا، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ تو بالکل نوعمر ہیں، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ آپ کوئی 70 سالہ تجربے کار سنیاسی بابا ہوں گے۔ آپ کا یہ خیال کیوں تھا؟ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیونکہ انکل نظام علی نے کہا تھا کہ جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ بڑی قابل احترام جگہ ہے، اور وہاں سے جس شخصیت کو تمہیں لانا ہے اس کو بڑا احترام دینا ہے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ پائے کے ڈاکٹر ہیں۔ ویسے مجھے علم ہے کہ یہ الفاظ خود انکل نظام علی کے بھی نہیں تھے۔ پھر میں نے سوال کیا، دادا ابو، 100% دادا ابو، معاف کیجیے گا نظام علی کے والد سید علی کے، وہ آج تک پیری مریدی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انکل نظام علی، توبہ توبہ توبہ۔ یہ توبہ توبہ کیوں؟ مجھے افتخار احمد کی باتیں مزہ دے رہی تھیں۔ بڑے خفیہ راز کھول رہا ہوں ڈاکٹر کامران، مروا مت دینا، بڑے کھٹکنے لوگوں کے درمیان بسر کر رہا ہوں۔ ارے نہیں، میں ہنس پڑا، وعدہ، آپ کی ہر بات دل میں رکھوں گا، اعتبار کیے لیتا ہوں، اللہ مالک ہے، اصل میں خود پیٹ کا بڑا ہلکا ہوں۔ افتخار احمد نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، جی؟ میں نے کہا، توبہ توبہ والی بات ہو رہی تھی تو میں بتا رہا تھا کہ نئی نسل نے بس چنگیز خان کی باتیں ہی سنی ہوں گی، لیکن اگر کوئی اس دور میں چنگیز خان کو دیکھنا چاہے تو انکل نظام علی کو دیکھ لے، چنگیز خان سے زیادہ ظالم، سنگ دل، بے رحم۔ آپ دیکھیے، داماد ہوں لیکن پچھلے 5 سال سے تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بیٹی پر پھوٹی کوڑی خرچ نہیں کرتے، جبکہ میری تنخواہ کا آدھا حصہ بیگم کی بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو بات توبہ توبہ والی ہو رہی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ کا وجود ہے تو ان کے لیے دادا ابو موجود ہیں۔ بہت سخت مزاج ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ ہے میں نے توبہ توبہ کیوں کہا تھا؟
نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ایک دن ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ دادا ابو یعنی سید علی صاحب ہاتھ میں چپل لیے اور نظام علی کا گریبان پکڑے انہیں ان کا بچپن یاد دلا رہے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ اس دور میں بھی دادا ابو کے انسٹرومنٹس قدیم ہیں، ورنہ بات بڑی خراب ہو جاتی۔ انسٹرومنٹس؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، 2 پٹی والی اسپنج کی چپل استعمال کرتے ہیں جس کی آواز تسلی بخش ہوتی ہے اور چوٹ ہلکی، افتخار احمد نے کہا، اور میں قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، میری نگاہوں میں تو نظام علی صاحب کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے۔ اس قدر سعادت مندی اس دور میں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گالیاں منافع ہیں۔ دادا ابو کی گالیاں اگر کتابی شکل میں چھپ سکتی تو گالیوں کے ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہوتی، کیونکہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے نئی نئی گالیاں تخلیق کر رہے ہیں، اور چونکہ اکلوتے بیٹے کے باپ ہیں اس لیے وہ سب نظام علی کا ورثہ ہوتی ہیں۔ کمال کے آدمی ہیں آپ افتخار صاحب، میں نے کہا۔ اتنا تو میں اپنے گھر میں بھی نہیں ہنسا تھا۔ جی نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میں ایک باکمال ترین گھرانے کا گھر داماد ہوں اور اس کی عکاسی کر رہا ہوں۔ بڑے عظیم تجربات ہیں زندگی کے۔ ساس صاحبہ یعنی عظیمہ عالیہ بیگم، نظام علی صاحب کے لیے دوسرا غم یعنی ایک سرکش گھوڑے کی ٹرینر جو اپنی ٹریننگ پر ناز کر سکتی ہیں، اور اس جینیس خاندان کی مشترکہ تخلیق یعنی ہماری بیگم دل افروز جنہیں ہم شمع فیروزہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، اچھا باقی آئندہ کیونکہ گھر آ گیا ہے جسے ہم تنہائی میں عقوبت خانہ کہتے ہیں۔ بے حد خوبصورت کوٹھی میں میرا استقبال انہی 3 روایتی کرداروں نے کیا تھا، یعنی نظام علی، عالیہ بیگم اور دل افروز نے۔ دادا ابو البتہ موجود نہیں تھے۔ نظام علی نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور نخوت سے بولے، آپ ہیں ڈاکٹر کامران؟ جی، مجھے کامران کہتے ہیں۔ بابا صاحب کا فون آیا تھا، ابا میاں کے پاس، کیا آپ آ رہے ہیں؟ آفس سے گھر پہنچ جاؤں؟ شکریہ۔ میں نے یہ کہہ کر دونوں خواتین کو بھی سلام کیا جن کے چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ دل افروز نے کہا، یہ ہیں وہ عظیم ہستی جن کے چرچے آسمان تک پہنچے ہوئے تھے۔ شکل و صورت کے تو اچھے ہیں مگر ڈاکٹر کہیں سے بھی نہیں لگتے، بلکہ دل چاہتا ہے کہ منہ کھلوا کر دیکھا جائے کہ دودھ کے دار ٹوٹے ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہاؤس جاب مکمل کر چکے ہو صاحبزادے؟ اس بار بیگم صاحبہ نے گلفشانی کی۔ ہاؤس جاب تو زندگی کی آخری سانس تک مکمل نہیں ہوتا محترم خاتون، بشرطے کہ ہاؤس کو ہاؤس کا مقام دیا جائے۔ میں نے کہا، توبہ توبہ توبہ۔ افتخار احمد کی آواز سنائی دی اور میں نے بمشکل ہنسی روکی۔ تشریف لائیے، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا قیام بھی یہی ہوگا۔ نظام علی نے کہا، جی، اگر ضرورت پیش آئی۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے ایک بزرگ آتے نظر آئے۔ اچھی شخصیت کے مالک تھے، یہ سید علی تھے۔ میں نے پہلے سے موجود لوگوں کے انداز میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ تم آئے ہو پردہ پوش کے پاس سے؟ انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی، آؤ، تمہارا کمرہ میرے کمرے کے برابر ہے، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے۔ اسی وقت پیچھے سے افتخار احمد کی آواز سنائی دی، میں آپ کا بیگ لے کر آتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ میں دادا ابو کے ساتھ خوبصورت راستے طے کر کے اندرونی جگہ میں داخل ہو گیا۔ سید علی کمروں کی قطار کے پاس رکے اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ بہت شاندار اور آراستہ کمرہ تھا۔ سید علی نے کہا، اپنی دانست میں نے اسے بالکل ٹھیک کرا دیا ہے، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو تکلف مت کرنا۔ بہتر، میں نے کہا اور دادا ابو باہر نکل گئے۔ میں نے ایک نگاہ کمرے پر ڈالی، سب کچھ موجود تھا اور بڑے دلچسپ لوگ تھے۔ ابھی میں نے اس مریض کو نہیں دیکھا تھا جس کا میں نے علاج کرنا تھا، اس کے بارے میں مجھے تفصیل بھی نہیں معلوم تھی۔ بابا صاحب نے بس یہ کہا تھا کہ ایک نوجوان کسی مشکل کا شکار ہے، اسے دیکھو، اسے کیا بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ خیر، اس نوجوان کے بارے میں افتخار احمد سے کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ یہ افتخار احمد بھی بڑا دلچسپ شخص تھا۔ میں اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا لیکن افتخار کو آنے میں خاصی دیر لگ گئی۔ میں خاموشی سے وقت گزارنے لگا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی اور افتخار نے اندر جھانکا۔ حاضر ہو سکتا ہوں؟ تشریف لائیے، میں نے کہا اور افتخار میرا بیگ لیے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں بیگم صاحبہ ہدایت نامہ زوجیت عطا فرما رہی تھیں۔ ان کی نصیحتیں طویل ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے وقت لگا۔ خوب، یہ ہدایتیں آپ کے متعلق تھیں، فرما رہی تھیں محتاط رویہ اختیار کروں اور اپنا علاج نہ شروع کرا دوں۔ دادا جان تو معصوم آدمی ہیں، ہر کسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کا بھلا کیا تجربہ ہوگا، جبکہ ڈاکٹر ستیہ رام اشتیاق علی کی زندگی صرف 6 ماہ رہنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اشتیاق؟ میں نے سوالیہ انداز میں افتخار احمد کو دیکھا۔ جی جی، اسی کے علاج کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اس کی اصل بیماری کی وجہ میں جانتا ہوں۔ اوہ، کیا غلط گھر میں پیدا ہو گیا ہے؟ بس
ان لوگوں میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو پایا۔ باپ، ماں اور بہن سے بہت مختلف مزاج کا حامل ہے۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر کامران، بالکل انسان جیسا لگتا ہے، افتخار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ آپ بہت دلچسپ انسان ہیں افتخار صاحب، میں نے کہا۔ اپنی جگہ غلط نہیں ہوں، آپ خود بتا دیں میں نے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بتایا غلط ہے؟ اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، بریلی کے قدیم خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں جو ہمیشہ سے غریب رہا، بس روٹی کپڑے تک محدود۔ والد صاحب نے بیٹے کو تعلیم دلائی، نوکری نہیں دلا سکے، اور ان تمام خوابوں سے مایوس ہو کر قبر میں جا سوئے۔ والدہ اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرنا میرا فرض تھا۔ بہت سوچا، بہت غور کیا، پھر اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھا جس میں ایک لاڈلی بیٹی کے لیے ایک گدھے نما شوہر کی ضرورت کا اظہار کیا گیا تھا۔ لڑکی بے حد امیر گھرانے کی بتائی گئی تھی۔ قسمت آزمائی کی اور کامیاب ہو گیا، تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ ماں اور بہنوں سے ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت ہے۔ شوہر کے علاوہ فرم کے مینیجر کی نوکری بھی کرنی ہوتی ہے۔ تنخواہ کے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیوی کے تمام اخراجات اٹھانے کی شرط بھی ہے۔ بس تھوڑا سا وظیفہ ماں اور بہنوں کے لیے ہے، لیکن ہم بھی بے وقوف نہیں ہیں، تھوڑی سی کھانچے بازی کر لیتے ہیں اور ماں بہنیں آرام سے ہیں۔ مجھے اس خوش مزاج شخص کی اس کہانی پر افسوس ہوا۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں کر لیا افتخار؟ کچھ تھوڑی سی انسان شناسی، یوں لگا جیسے تم ایک ہمدرد اور قابل اعتماد انسان ہو، اور پھر اپنی ایک کمزوری کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ پیٹ کا ہلکا ہوں۔ اب دل اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، چلیں اب اشتیاق کی بیماری کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس کی عمر 26 سال ہے، نہایت خوبصورت نوجوان ہے، ایک بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ یہ قاتل لوگ نہیں مانیں گے۔ اوہ، تو کیا یہ بیماری؟ نہیں، وہ مکار نہیں ہے، اسے دورے پڑتے ہیں اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ محبت میں ناکامی کے احساس نے اعصابی نظام متاثر کیا ہو۔ سرخ و سفید تھا لیکن اب کافی کمزور ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بدن پر کبھی کبھی عجیب سے نشانات نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس کی محبت کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بہت بہادر لڑکی ہے، آرام سے یہاں اشتیاق سے ملنے آ جاتی ہے۔ اوہ، ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ دادا جان نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی؟ پوتے کے لیے انہوں نے اپنی طاقت کیوں نہیں استعمال کی؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لڑکی ہندو ہے۔ اوہ، میں حیران رہ گیا۔ کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، یہ تو واقعی مشکل مسئلہ ہے۔ کیا اشتیاق اس سے شادی کے بارے میں کہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جب لڑکی اس سے ملنے آتی ہے تو وہ کسی کو اپنے درمیان برداشت نہیں کرتا، اور اگر لڑکی کو اس سے ملنے سے روکا جائے تو اس پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ لیکن اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی اور افتخار ایک دم سنبھل گیا۔ دروازے سے دادا جان اندر داخل ہوئے تھے۔ افتخار جانے لگا تو دادا جان نے اسے روکتے ہوئے کہا، رکو افتخار، کوئی کام ہے؟ نہیں دادا ابو، حکم۔ ڈاکٹر کامران کو اشتیاق کے کمرے میں لے چلیں۔ ڈاکٹر، آپ اسے ابھی دیکھنا پسند کریں گے یا؟ نہیں جناب، میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چلیں افتخار۔ جی دادا ابو، افتخار نے کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تو افتخار نے جلدی سے میرا میڈیکل بیگ اٹھا لیا، پھر ہم باہر نکل آئے۔ اشتیاق کے کمرے میں داخل ہو کر میں نے اشتیاق کو دیکھا۔ واقعی حسین نوجوان تھا۔ چہرے کے نقوش تھوڑے سے دل افروز سے ملتے تھے۔ رنگ خوب گورا تھا لیکن اس وقت مرجھایا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ خاص بات یہ تھی کہ اس کے سرہانے ایک بے حد خوبصورت بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی ہم اشتیاق کی مسیری کی طرف بڑھے، بلی اچھل کر بھاگی، ایک کارنس پر چڑھی اور پھر اس کے اوپر روشن دان پر چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ روشن دان سے باہر نکل گئی۔ گھر کا کوئی فرد اس بلی کو نہیں پکڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں اسے پکڑ کر اتنی دور چھوڑ کر آؤ کہ یہ دوبارہ یہاں نہ پہنچ سکے۔ اگر بلیوں کو مارنے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ جب دیکھو اس کے پاس گھسی رہتی ہے۔ دادا جان غصے سے بولے۔ ہماری آوازیں سن کر اشتیاق جاگ گیا۔ اس نے حیران نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر سہارا لے کر اٹھ گیا۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہیں بیٹے، تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ دیکھیے جناب، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ویسے تو میرے لیے 6 ماہ کی زندگی مقرر کر دی گئی ہے۔ اصولی طور پر تو مجھے 6 ماہ سکون سے جینے دیا جائے۔ پتہ نہیں ابھی اور ڈاکٹروں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ بھی۔ آپ لوگ ہمیں کچھ دیر کے لیے تنہائی دیں گے؟ میں نے کہا۔ ضروری ہے؟ سید علی نے پوچھا۔ جی، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ افتخار، دادا ابو نے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ اچانک میری نظر بالکل اتفاقیہ روشن دان کی طرف اٹھ گئی۔
خوبصورت بلی روشندان میں بیٹھی چمکدار آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔